أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پہلی مجلس میں ہم نے جو اب تک کے مباحث تھے اس پر بات کی تھی. تو اب جب تک شیخ صاحب نہیں آ رہے تھے تو انشاءاللہ میں اس کوشش کرتے ہیں کہ جتنا مکمل ہو سکا یہ ایک خریطہ یا ایک نقشہ تو اسی کو غنیمت جانتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم بات کر رہے تھے کہ مصطلح الحدیث اور اس کی کتب کے بارے میں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو دو انواع پہ تقسیم کیا ہے، علوم السند اور علوم المتن. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ بڑے محدث امام ابوبکر الحازمی رحمہ اللہ علم حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی جلیل القدر علم ہے اور اس کے اندر بہت وسعت ہے، اور اس کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تبلغ مئۃ نوع. اس علم کی جو انواع و اقسام ہیں ان کی تعداد 100 ہے. الحدیث الصحیح، الحدیث المرسل، المنقطع، المعضل، المضطرب، الشاذ، المعل، المدرج، المقلوب. اس طرح سے جو انواع حدیث ہیں اس میں مختلف علماء کی مناہج ہیں کہ تعداد کتنی ہے. امام ابن صلاح نے 65 ذکر کری، ان سے پہلے امام حاکم نے بھی اتنی ذکر کری، بعد میں امام سیوطی نے تدریب الراوی میں 93 ذکر کر دی، ابن حجر نے نخبۃ الفکر میں 100 سے آگے بڑھ گئے. بہرحال تو کہتے ہیں کہ 100 کے قریب اس کی انواع ہیں. تبلغ مئۃ نوع. پھر کہتے ہیں لو انفق الطالب فیہ عمرہ لما بلغ نہایتہ. اگر کسی ایک نوع کے اوپر ایک طالب علم اپنی پوری زندگی لگا دے وہ اس کی نہایت تک نہیں پہنچ سکتا. اتنی وسعت، اتنی گہرائی ہے اس علم کے اندر. شیخ عثمان فون کر رہے ہیں، شاید پوچھ لیں اگر شیخ موہب سے آ تو نہیں گئے. اچھا، اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جہاں ہم رکے تھے. تو میں نے پہلی کتاب آپ کے سامنے ذکر کی تھی، وہ مصادر جو مصطلح الحدیث کے ہیں جس میں علوم حدیث کے کچھ متفرد قواعد تو پائے جاتے ہیں لیکن وہ الگ سے مستقل علوم حدیث کی کتب نہیں کہلاتی. تو اس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کتاب مقدمت صحیح مسلم. دوسری کتاب ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی التمییز. امام مسلم رحمہ اللہ کی الگ سے تالیف ہے، اس میں بہت سارے علوم حدیث قواعد جو ہے موجود ہیں. التمییز اسے علم العلل النظری کی کتاب بھی قرار دیا ہے علماء نے. بہت سی علتوں کے اصول و قواعد اور کس طرح سے محدثین علتوں کو پہچانا کرتے تھے اس کا ذکر سے ملتا ہے. اسی طریقے سے کتاب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی، کون سی؟ الرسالہ. یہ بہت سے علوم و فنون کی اصولی کتاب ہے. تو عام طلبہ ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ اصول فقہ پہ لکھی ہوئی سب سے پہلی کتاب ہے، ایسا ہی ہے. لیکن یہ دیکھا جائے تو ذرا اب اس پہ اگر اس کے مباحث پہ غور و فکر کریں تو یہ اصول الدین پر لکھی ہوئی پہلی کتاب. تو اس میں اصول الاستدلال، اصول الاحکام، اصول الفقہ، اصول الحدیث، ان تمام علوم کے جو ایسے بنیادی قواعد ہیں جس پر شریعت کا دار و مدار ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں. بہرحال اس میں جا بجا علوم حدیث کے قواعد بھی ہیں. اور خبر العامہ اور خبر الخاصہ والی اصطلاح یہ امام شافعی رحمہ اللہ اصطلاح استعمال کری ہے. اور خبر الخاصہ کی اگر آپ تعریف کو دیکھیں گے جو تو ہم نے تعریف آپ دور بیان کی نا آج حدیث صحیح کی، تو وہ سارے قیود آپ کو اس میں مل جائیں گے. امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اور بھی بہت کتابیں ہیں. العلل الصغیر کس کی
امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو کتاب الجامع کے آخر میں موجود ہے، 20 صفحات 15 صفحات پہ مشتمل کتاب، اس میں بھی بے شمار قواعد ہیں، خاص کر وہ قواعد جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں استعمال بھی کیے ہیں۔ العلل الصغیر، اس کا نام تو العلل ہے، لیکن علماء نے اس میں اور ان کی ایک اور کتاب میں فرق کرنے کے لیے اس کو صغیر کہہ دیا، اور دوسری جو ہے وہ علل الکبیر ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی، جس کی ترتیب جو ہے وہ مطبوع ہے ابو طالب القاضی رحمہ اللہ کی ترتیب، اس میں ان کے اکثر امام بخاری سے سوالات ہیں احادیث کے بارے میں، وہ علل کبیر ہے، ایک جلد کے اندر موجود ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی ہے العلل الصغیر، اس کی شرح کی ایک بڑے عالم نے، کون جانتا ہے العلل الصغیر کی شرح؟ آپ احسن، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، عبد الرحمن ابن رجب الحنبلی، بہت بڑے جلیل قدر علماء محدثین میں سے ہیں۔ بعض طلبہ ان کو کبھی کبھار میں نے سنا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا شاگرد قرار دے دیتے ہیں، یہ ایک خطا ہے۔ وہ ابن قیم رحمہ اللہ کے شاگرد تو ہیں، ورنہ تو ان کی پیدائش سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ 728 میں امام ابن تیمیہ کا انتقال ہوا ہے، اور غالباً 736 میں ان کی پیدائش ہے، اور 795 کو ان کی وفات ہے۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، بڑا مقام مرتبہ ہے ان کا۔ 2 جلدوں میں ذرا غور کیجئے، 15 صفحے کی کتاب العلل الصغیر، اس کی شرح کری ہے انہوں نے 2 جلدوں میں۔ اصل میں انہوں نے جامع کبیر کی پوری شرح کی تھی، جامع ترمذی کی مکمل شرح کی تھی، جو افسوس کے ساتھ آج مفقود ہے، یا فی حکم المفقود ہے۔ مفقود کا مطلب گم گئی، فی حکم المفقود کا مطلب زیادہ دقیق ہے اس کے اندر، کہ ہمارے لیے گم گئی، کیا پتہ موجود ہو۔ ہمارے پاس اساتذہ کرام سنتے تھے فلاں کتاب مفقود ہے، تو کہتے تھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ مفقود ہے، کیا پتہ کسی گھر میں رکھی ہوئی ہو اور آپ کہہ رہے ہیں مفقود ہے، آپ نے کہاں تلاش کی ہے؟ تو کہیں فی حکم المفقود، وہ ہے کہ مفقود کے حکم میں ہے۔ یہ ویسے ایک کچھ جسے کہتے ہیں نا کہ بیچ میں علمی لطائف کہہ لیں آپ اسے۔ اچھا، تو یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ 20 جلدوں سے زائد جلدوں پر مشتمل کتاب تھی۔ امام ترمذی کی شرح، کتاب کی شرح جو ابن رجب رحمہ اللہ نے کری، افسوس کے ساتھ پوری کی پوری آج موجود نہیں ہے، سوائے کچھ احادیث کے، وہ اس کا ایک جز جو ہے وہ چھپا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ابن رجب رحمہ اللہ کا علم حدیث میں ذوق جاننا ہے تو وہ 2 کتابیں شروحات، دونوں کی دونوں عظیم شروحات ہیں۔ کون سی 2 کتابیں امام ابن رجب رحمہ اللہ کی شرح حدیث کے اندر؟ ہاں، کوئی نیا نام، کوئی نیا چہرہ، جی آپ بتائیں۔ فتح الباری، جی ہاں، اسی نام سے، جو کہ امام ابن حجر کی کتاب ہے بعد میں، لیکن ان کی کتاب کا نام بھی فتح الباری ہے۔ اور یہ مکمل ہے؟ نہیں، کہاں تک ہے؟ 7 جلدیں ہیں، یہ کتاب الجنائز تک پہنچے تھے بس۔ تو الایمان، العلم، طہارہ اور الجنائز یہاں تک پہنچے، اور پھر اس کے بعد مکمل نہیں کری انہوں نے یہ کتاب۔ اس پہ آپ ان کی شرح کا انداز دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے۔ ایک اور کتاب ہے مشہور، جی احسن، جامع العلوم والحکم، یہ جو 40 نووی ہے، اس میں 42 احادیث ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے اسی انداز کی 8 احادیث اور جمع کری، اسے کہتے ہیں تتمۃ ابن رجب لأحادیث الاربعین، تو کتنی ہو گئی؟ 50۔ پھر ان سب کی شرح کری جامع العلوم والحکم میں، بڑے بڑے نوادر آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گے۔ چلیں، یہ ہو گئی محترم طلبہ وہ کتابیں جس میں علوم حدیث کے قواعد متفرق ہیں، جا بجا ذکر ہیں، پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں باقاعدہ پہلی کتاب جسے علماء نے قرار دیا کہ وہ علوم الحدیث میں لکھی ہوئی الگ سے پہلی کتاب ہے، وہ کون سی ہے؟ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، کس کی؟ ابو محمد الرامہ ہرمزی۔ 360 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ رامہ ہرمز پتہ ہے کسی کو کہاں پر ہے؟ رامہ ہرمز پاکستان میں تو نہیں، کہاں؟ یہ ایران کا ایک شہر ہے، اور یہیں سے تھے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری میں ہے، قال سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ انا من الرامہ ہرمز، اپنے بارے میں انہوں نے بتایا خود ہی، انا من الرامہ ہرمز، صحیح بخاری میں۔ چلیے،
خیر، تو یہ پہلی لکھی ہوئی الگ سے کتاب ہے، المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، ابو محمد الرامہ الرمزی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس فن میں اور کتابیں لکھی گئیں، مشہور کتابوں کے نام جلدی سے بس بتا دیتے ہیں آپ کو۔ معرفت علوم الحدیث، امام ابو عبداللہ الحاکم النیسابوری کی، ٹھیک ہے۔ تیسیر مصطلح، سمجھا نہیں؟ کون سی کتاب؟ نہیں، کس کتاب کا ذکر کیا ہے؟ ہاں جی، تو پھر کیا کریں؟ پھر نہ پڑھیں؟ ظاہر سی بات ہے، اب یہ ساری باتیں جو میں نے کہی ہیں ائمہ نے ذکر کری ہیں کتابوں کے اندر، تو بس 2-3 کتابوں کے نام دے دیتے ہیں اور چلتے ہیں، میرا بھی ٹائم بچ جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ وہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ شیخ اب کیا کریں، انہوں نے ٹائم لکھ دیا ہے، نماز 8:45 ہوگی اور شیخ عثمان آئے نہیں ہیں، تو آپ تھوڑا صبر کریں، ٹھیک ہے۔ یہ شیخ نے کہہ دیا یہ کتابوں کے نام بتا رہے ہیں، یہ کتاب میں موجود ہیں، اس لیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، اچھا، یہ ابو نعیم الاصبہانی کی ایک کتاب ہے مصطلح الحدیث کے اندر، وہ متقدمین نے اس کے بارے میں بات کری ہے، لیکن اتنا خاص اس کے اندر مادہ غالباً نہیں موجود، مستخرج کے طور پر ہے ابو نعیم کی کتاب کے اوپر، ابو امام حاکم کی کتاب کے اوپر۔ اس کے علاوہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے اور وہ عام طور پہ حدیث کی کتابت اور ضوابط کے بارے میں ہے، اس کا نام بھی حدیث کی کتابت کے بارے میں ہے، اور اس کا نام بھی تیسیر مصطلح حدیث میں موجود ہے، الالماع، امام قاضی عیاض رحمہ اللہ کی، ٹھیک ہے، الالماع۔ یہ کچھ الگ سے مصنفات ہیں۔ چلے، ہم نے جو میں نے آپ کو نقشہ جو دیا ہوا ہے، اس میں تقسیم کی ہے کتب مسندہ اور پھر کتب متاخرہ۔ تو کتب مسندہ کے اندر جو ہے یہ معرفت علوم الحدیث اور محدث الفاصل آتی ہیں، اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی 2 بہت مشہور کتابیں اس فن میں، الکفایہ فی علم الروایہ اور دوسری الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع۔ یہ سب مسند کتابیں، مطلب سند کے ساتھ صحابہ کرام کے آثار، تابعین کے آثار، اور اس میں ان کے روایات کو قبول کرنے کے انداز، ایک دوسرے پر تعقب کے انداز، بدعتیوں کے ساتھ شدت کے معاملات وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ ملے گا آپ کو۔ پھر ایک عظیم محدث آئے اور ان کا نام ہے امام ابو عمر ابن الصلاح رحمہ اللہ، صحیح مسلم کے شارح بھی ہیں، یاد رکھیے گا، اور بھی ان کی بڑی کتابیں ہیں۔ انہوں نے مشہور کتاب لکھی، کون سی مشہور جو ہے لوگوں میں؟ مقدمۃ ابن الصلاح۔ اس کے پرانے مخطوطات آپ دیکھیں گے تو اس میں معرفت علوم الحدیث ہی اس کا نام ہے، یہ بعض نسخ میں معرفت علم الحدیث یہ انہوں نے نام رکھا۔ تو یہ دمشق کے اندر تھے، اور ان کا جو مدرسہ جہاں بیٹھ کر یہ کتاب پڑھایا کرتے اور لکھوایا کرتے، آج تک اس کی تصاویر موجود ہیں، اور دمشق مدرسہ وہ قائم ہے۔ اس کے انٹرنیٹ پہ آپ کو تصویر مل جائے گی کہ ابن الصلاح رحمہ اللہ 643 غالباً ان کی سنت وفات ہے، یہ انہوں نے کتاب لکھی۔ اچھا، یہ کتاب لکھی نہیں بلکہ املا کرائی اپنے شاگردوں کو۔ تو ان کی جو کتاب ہے نا، اس کا انداز بڑا منفرد ہے، اور وہ کیا کہ انہوں نے پرانی تمام کتابوں کو لیا اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو علماء کرام سے کہتے ہیں کہ واسطۃ العقدی، کہ ہار کے جو 2 کونے ہوتے ہیں نا، تو ان کے درمیان کے اندر جو لاکٹ لٹکایا جاتا ہے، تو واسطۃ العقد، ہار کے درمیان میں بالکل یہ آتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ متقدمین اور متاخرین کے درمیان میں گویا ابن الصلاح رحمہ اللہ کی کتاب آ رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد لا يحصى كم من ناظم له وكم من شارح وكم من مختصر وكم من متعقب، جیسے کہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام ابن صلاح کی اس کتاب کے بعد تو کوئی شمار نہیں کر سکتے کتنے لوگوں نے اس کا اختصار کیا، کتنوں نے شرح کری، کتنوں نے اس کو اشعار میں کر دیا، کتنے لوگوں نے اس کے تعقبات کیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے متقدمین کی اگر ہم بات کریں تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ جو کتابیں لکھی، اس کے بعد سے سب کے سب امام خطیب بغدادی کی کتابوں کے عیال ہو گئے، جیسے کہ امام ابن نقطہ نے فرمایا۔ اور جب ابن الصلاح نے کتاب لکھ دی
معرفت علوم الحدیث، تو گویا اس کے بعد کی مصطلحی کتابیں تقریباً اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک بڑی اچھی کتاب آپ لوگوں کے نام یقیناً سنا ہوگا، شیخ عبد الکریم خضیر اس کو کہتے ہیں موسوعۃ علم المصطلح، کہ وہ علم حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے. کون سی کتاب ہے؟ ہاں، کیا خیال ہے آپ کا؟ کہاں کہاں ذہن جائے گا آپ کا؟ تدریب الراوی؟ نہیں، وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی نفیس کتاب ہے اور مناہج میں ہے. وہاں جامعہ اسلامیہ کلیۃ الحدیث کے اندر وہی کتاب 2.5 سال میں پڑھائی جاتی ہے مکمل. جی شیخ احسن. فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث کس کی ہے؟ یہ امام سخاوی کی. شرح کس چیز کی ہے؟ ہاں، الفیۃ العراقی، امام عراقی رحمہ اللہ کے 1002 اشعار جو کہ انہوں نے علوم حدیث میں لکھے، تبصرہ و تذکرہ، اس کی شرح ہے. تو اسے شیخ عبد الکریم خضیر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ هذا الكتاب يعتبر موسوعہ فی علم مصطلح الحدیث. اچھا، یہاں ویسے ایک لطیفہ بتاؤں آپ کو. ہمارے استاد ہیں شیخ عبد الباری انصاری مدینہ منورہ میں، بہت بڑے محدث جو وہاں گزرے ہیں، شیخ حماد انصاری، ان کے بیٹے. شیخ کا جو مکتبہ ہے وہ آج شیخ عبد الباری ہی دیکھتے، اور مجھے شرف حاصل ہے کہ شیخ صاحب میرے سپروائزر تھے پی ایچ ڈی کے مقالے میں. تو شیخ صاحب ہمارے جو ہے نا وہ مصطلح الحدیث کی اصطلاح کو پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے هذه علوم الحدیث وليست مصطلح الحدیث. تو شیخ کہتے ہیں یعنی کہ مصطلح الحدیث اس علم کو قرار دینے سے شاید اس کا دائرہ بڑا محدود سا ہو جاتا ہے کہ خالی بس اصطلاحات ہیں. شیخ کہتے ہیں نہیں، ان اصطلاحات کی پوری تفصیلات ہیں، امثلہ ہیں، تعقبات ہیں. تو یہ هذه علوم الحدیث وليست مصطلح. تو یہ شیخ کہتے تھے کہ یہ مصطلح الحدیث یہ ایک حدیث اصطلاح ہے. یعنی آپ کو متقدمین کے اندر یہ نام نہیں ملے گا کہ علم مصطلح الحدیث، یہ تھوڑا بعد میں جا کے نام ملا ہے. تو شیخ کہتے ہیں جیسے علماء نے استعمال کیا کہ اصول الحدیث، علوم الحدیث، علم الحدیث، اس علم کو بھی یہی نام دینا چاہیے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اچھا، پھر بہرحال متاخر ادارے بہت ساری ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. جرح تعدیل کا علم، اس علم کے بہت زیادہ تفصیلات ہیں، ضوابط ہیں. تھوڑا بہت ہمارے یہاں پاکستان کے اندر اس کا ایک اہتمام بھی ہے، اور ہمارے یہاں ایک لقب بھی ہے ماہر علم رجال. ایسا ہی ہے، یہ علم رجال کے ماہر ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جو ماہر علم رجال ہوتا ہے وہ حدیث کا حکم پہچان سکتا ہے؟ جو ماہر علم رجال ہوتا ہے وہ حدیث کی جانچ پڑتال، حدیث کون سی صحیح کون سی ضعیف ہے، پہچان لیتا ہے؟ اور کوئی اس سے اختلاف کرے؟ نہیں کی آواز آ رہی ہے لیکن چھپ چھپ کے آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں. کیوں نہیں؟ ماہر علم رجال ہیں، رجال کے ماہر ہیں. کتنے لوگوں کے بارے میں کہیں نہیں سنتے ہیں؟ جی جی، صرف سند جانتا ہے اور متن نہیں جانتا. یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ ماہر علم رجال صاحب جو ہیں وہ حدیث کا متن پڑھے بغیر ہی بس حکم لگائیں گے؟ تو ہمارے قرار دیے گئے ماہر تھوڑی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی آپ کو میں اگر کہوں آپ کو اگر حدیث کا حکم لگانا ہو تو آپ متن دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ آپ سے پوچھوں اگر میں، آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ میں متن دیکھوں گا، ہے نا. اور وہ جو ماہر علم رجال ہے وہ نہیں دیکھیں گے. ویسے میں ذرا مذاکرہ سے بات کر رہا ہوں. بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، یہ بات ان کی صحیح ہے کہ ماہر علم رجال ہونا جو ہے نا وہ علم حدیث کا حکم جاننے کافی نہیں ہے. کیوں؟ یاد رکھیے گا ابھی آپ لوگوں نے بتایا کہ حدیث صحیح کی 5 شرائط ہیں. تو ماہر علم رجال جو ہے وہ 2 چیزیں جانتے ہیں کہ حدیث کا جو راوی ہے وہ عادل ہے اور وہ ضابط ہے. اب جو اتصال ہے اور انقطاع ہے یہ تو کتب الرجال سے معلوم ہوتا ہی نہیں عام طور. جو تعدیل قواعد سے تو معلوم نہیں ہوتا، اس کی تو الگ کتب ہیں، کتب المراسیل ہیں جس کے اندر باقاعدہ بتایا جائے کس کا کس سے سماع ثابت ہے، کس کا کس سے سماع ثابت نہیں ہے. تو ظاہر السند ثقہ 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 ثقہ. اب ان میں 2 راوی بیچ میں ایسے ہیں جن کے بارے میں امام بخاری نے کہا تاریخ کبیر کے اندر لم یسمع من فلان. تو ماہر علم رجال سماع پہ دھیان کم ہوتا ہے، ثقہ ہے یا ضعیف ہے. تو ثقہ 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 الحدیث صحیح ہے، ثقہ ثقہ حسن ثقہ ثقہ الحدیث حسن. نہیں، ہم کہیں گے کہ الاتصال والانقطاع اس پہ نظر
اس کے لیے متخصص کتابیں بھی ہیں اور اس کے لیے بعض متقدم اور علم کی کتابوں کے اندر بھی اس کے اشارے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، ماہر علم رجال جو ہے وہ عدم الشذوذ کسی بھی طور پر پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اگر وہ خالی ماہر علم رجال ہے. آج کل کا ہمارے مفہوم میں میں ایک جگہ پہ گیا تھا تو ایک شیخ صاحب نے ایک طالب کا تعارف کرایا, بولا کہ ان کی علم رجال میں بڑی مہارت ہے. وہ طالب علم تھے ہم جیسے متواضع, تو عام طور پہ یہ ہمارے یہاں بڑا نا لقب چلتا بھی ہے. آپ پوچھیں گے تو بتائیں گے یہ شہر بن حوشب کے بارے میں ان کی ایک خاص رائے ہے, عبداللہ بن لہیہ کے بارے میں 2-3 اقوال ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ کل ضعیف. 4-6 مشہور مشہور مسائل ہوتے ہیں ہمارے یہاں, ماہر علم رجال صاحب جو ہیں وہ ہم جیسے اس کے بارے میں بس جانتے ہیں. تو یاد رکھیے گا ماہر علم رجال جو ہے وہ عدم الشذوذ کے بارے میں پہچان کر ہی نہیں سکتا. عدم الشذوذ کی معرفت ہوتی ہے جمع طرق کے ذریعے, احادیث کے طرق کا بالاستیعاب جب جمع کریں گے, آپس میں تقابل کریں گے, تب بتائیں گے 4 روایت کو موصولا بیان کر رہے ہیں, 2 روایت کو مرسلا بیان کر رہے ہیں, یہ اوثق ہیں, یہ ثقہ ہیں, یہ ترجیح والا وجہ ہے اور یہ شاذ وجہ ہے, یہ محفوظ ہے, یہ شاذ ہے. تو بالاستیعاب طرق کو دیکھنا, اس پہ جمع, اس پہ نظر رکھنا یہ آسان کام ہے, یہ کئی دنوں کا کام ہے. آپ بولیں گے نہیں شیخ صاحب شاملہ جو ہے وہ آ گیا ہے ماشاءاللہ, کئی دنوں کا کام, ابھی ایک بٹن ٹک دبانے سے وہ کام ہو جاتا ہے. نہیں, وہ آپ کو اتنے سارے طرق دے دی اس نے, اب جاؤ تلاش کرو ان کے اندر. وہ بھی ایک الگ پریشانی ہے, الا یہ کہ آپ اس میں بس نیچے آتے جائیں اور خاص طریقے سے بس بولتے جائیں, ساری سندیں دیکھ لی میں نے. ایک لفظ اگر متن کے اندر وہ اس حدیث میں استعمال نہیں ہوا, جو لفظ آپ نے شاملہ میں ڈالا ہے, تو اس حدیث کا طریق آئے گا ہی نہیں آپ کے سامنے. اور محدثین جو ہے وہ طریق اس کو تھوڑی قرار دیتے ہیں جس کے اندر اب انما الاعمال بالنیات کا لفظ ہی خالی ڈالیں گے, تو جس حدیث کے اندر یہ لفظ ہوگا نا صرف وہ اس کے طرف آئیں گے. انما الاعمال بالنیہ والی جو روایت ہے نا, اس کا ایک طریق بھی نہیں آئے گا آپ کے سامنے. اور الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه, آپ کو معلوم ہی نہیں ہو غلطی کہاں ہوئی ہے. تو اسناد وہ صحیح اور حدیث صحیح بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو ماہر علم رجال کوئی ناراض نہ ہو اگر کوئی ہے تو, یہ میں اپنے بعض طلبہ سے کہتا ہوں کہ یہ لقب بھی نا تھوڑا سا ہمارا میڈ ان پاکستان لقب ہے. ہمارے مشائخ جو ہیں مدینہ میں, ان سے کچھ سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا یہ اول مرہ نسمع وہ ماہر علم رجال. کہتے ہیں علم حدیث سے متخصص یہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن خالی ماہر علم رجال اس کا کیا مطلب ہوا؟ چاہیے ہمیں کہ حدیث صحیح کی شاید 5 ہیں, خالی 2 نہیں ہے کہ ماہر رجال کافی ہو جائے. اور عدم العلہ وہ تو ایک الگ باب ہے. تو ماہر علم رجال کی کہاں نظر ہوگی باریک باریک علتوں پر. کتب علل کا تھوڑا تعارف انشاءاللہ آگے آ جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے. تو الجرح والتعدیل کے اندر اس کے الفاظ آتے ہیں. مثال اب جلدی جلدی چلتے ہیں تیز تیز. ٹھیک ہے, الفاظ کی مثال کیا ہے؟ ثقہ, ضعیف, متروک, متہم بالکذب, یہ آپ جانتے ہیں کہ جرح تعدیل کے الفاظ ہوتے ہیں. اچھا, اس میں بعض مرتبہ محدثین بڑے نادر الفاظ بھی استعمال کرتے تھے. لا یساوی فلس نا, اب چیک کر لیجیے کیا مطلب. ان شہر نزکو, صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے. اب نزکو کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو نیزے سے مار دینا. امام مسلم آگے بیان فرماتے ہیں معنی اس کا یہ ہے کہ ان کی روایت چھوڑ دی تھی. اب وہ محدثین تھک جائیں گے بولتے بولتے ضعیف ضعیف, 10 طرح کا سوال ہوگا ہر ایک کے بارے میں, ضعیف ضعیف. تو کبھی تفنن کے لیے وہ نادر الفاظ بھی استعمال کر لیتے تھے. امام ابو حاتم الرازی نے ایک جملہ استعمال کیا ہے, ہوا علی یدی یا ہوا علی یدی عدل. ہاں, ہوا علی یدی عدل. بعض محدثین نے اس کو اس طرح پڑھا, ہوا علی یدی عدل. اور یہ امام ابو حاتم الرازی نے کہا ہے مشہور راوی جبارہ ابن مغلس کے بارے میں. کیا مطلب ہوا علی یدی عدل؟ بعض علماء نے کہا ان کا مطلب ہے کہ میری نظر میں وہ عادل ہے. اب ابو حاتم الرازی جیسے سختی کرنے والے محدث, وہ جبارہ ابن مغلس جن میں اچھا خاصا کلام موجود ہے, ان کے بارے میں کہہ دیں کہ میرے خیال میں وہ عادل ہے. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بہترین انداز اس کا اختیار کیا. انہوں نے کتب اللغہ کی طرف رجوع کیا, مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, ادب الکاتب میں ہے, ابن قتیبہ کی ہے, کسی اور کتاب میں, کہا کہ یہ ایک
لفظ تھا جو اس وقت کے علماء استعمال کرتے تھے. ایک عدل بن جزا اس نام کا راوی شخص تھا, وہ جلاد تھا یا وہ گردنیں اڑانے والا ہوا کرتا تھا. ایک حاکم وقت کا سزائیں نافذ کرنے والا بندے کا نام تھا العدل, صحیح والا عدل کرتا تھا وہ. تو کہتے تھے جو بندہ اس کے پاس چلا گیا نا وہ اعلی یدی عدل, اب تو وہ عدل کے دونوں ہاتھوں پر ہے, مطلب گیا. تو ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ سے سوال ہوا جبارہ نے مغلس کے بارے میں, تو نے کہہ دیا ہوا اعلی یدی عدل, گویا کہ وہ گئے. اب ابن حجر نے یہ کتاب لغت کی کتاب سے یہ بات نکالی اور کہا کہ ابو حاتم الرازی کا اشارہ یدی عدل نہیں ہے, یدی عدل ہے, اور یہ عدل ایک شخص ہے جو کہ گردنیں اڑایا کرتا تھا, تو ان کا اشارہ ہے ان کے ضعیف ہونے کی طرف. خیر یہ ویسے ایک لطیف بات ہے بتانے کے لیے کہ اس میں نادر الفاظ بھی ہوتے ہیں, ورنہ آپ جانتے ہیں اکثر الفاظ اس کے بڑے مشہور ہیں. رجالوں کا مطلب یہ کہ کون کون سے ائمہ نے رجال پہ کلام کیا ہے؟ سب کے سب محدثین نے نہیں, اس پہ پوری کتابیں ہیں. امام صحاوی کی کتاب ہے المتکلمون فی الرجال. سوچیے خالی باقاعدہ علماء نے کہا یہ محدث ہیں جنہوں نے راویوں پر کلام کیا ہے. امام ذہبی کی بھی کتاب ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہ بس ہماری طرح جو اٹھا ہر ایک کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دے, جی وہ حدیث کے 6 حدیثیں یاد ہیں ان کو اور 50 راویوں پہ نقد کیا ہوا ہے انہوں نے, ایسے نہیں چلے گا. تو المتکلمون فی الرجال ان کی تعداد محصور ہے. بڑے بڑے نام آپ سب کے علم میں ہے, بڑے بڑے نام آپ سب کے علم میں ہیں. امام شعبہ, امام عبد الرحمن المہدی, ابو حاتم الرازی, ابو زرع الرازی, امام بخاری, امام مسلم, یہ بڑے بڑے محدثین ہیں جن کا کثیر کلام ہے. اور سب سے زیادہ اگر آپ کہیں کہ ایک محدث کا سب سے زیادہ راویوں پر کلام ہے تو وہ کون ہے؟ نہیں, یحییٰ بن معین. احسن, یحییٰ بن معین اور یحییٰ بن سعید قطان بھی ہیں, بڑے بڑے ائمہ ہیں. یحییٰ بن سعید قطان سختی کیا کرتے تھے راوی کے بارے میں, کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں علماء کہ فلاں متشدد تھے, اور عبد الرحمن المہدی یہ متوسط تھے, اور بعض کے بارے میں آتا ہے یہ متساہل تھے. تو یاد رکھیے گا یہ ایک اغلبی حکم ہے, کلی حکم نہیں. یعنی اب یہ نہیں جہاں ان کا قول آیا بولے ہوا متساہل آگے بڑھو, جہاں ان کا قول ملے ہوا متشدد آگے بڑھو, یہ نہیں ہے. یہ کہیں تعارض جب ہوتا ہے ایک راوی کے بارے میں تو اس موقع پر علماء کچھ ضابطوں کو استعمال کرتے ہیں. تو اس پہلو کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں چھوٹی سی غلطی کو پکڑ لیا کرتے تھے, کہیں اس بیچارے کی چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کے تو نہیں اتنا سخت لفظ کہہ دیا اس کے بارے میں. فلاں جو ہے بڑی بڑی غلطیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے, کہیں یہ تو نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ رہے ثقہ اور اس کی بڑی بڑی غلطیاں وہ چھوڑ بیٹھے. تو یاد رکھیے گا قد یتساہل المتشدد وقد یتشدد المتساہل. اور امام سخاوی کہتے ہیں غالباً کہ امام یحییٰ بن سعید قطان اور عبد الرحمن ابن مہدی ان کا اتنا مقام مرتبہ ہے کہ اگر یہ کسی کے بارے میں جرح کر دیں فلا یکاد یندمل جرحہ, تو اس کی جرح اس کے نشان مٹیں گے نہیں. یہ دونوں اگر کسی راوی کے بارے میں کہہ دیں کہ ضعیف ہے, سمجھو کہ بس یہ ضعیف ہی ہے. اور اگر کسی کی تائید کر دیں, توثیق کر دیں, فہو ثقہ, وہ ثقہ رہے گا. اور اگر ان کا اختلاف ہو جائے تو مطلب پھر اور قرائن کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو اس طرح کے بہرحال بہت سارے قواعد بھی ملتے ہیں, راویوں کی پہچان بھی ملتی ہے. یہ شیخ دونوں کا نام یحییٰ بن سعید قطان و عبد الرحمن ابن مہدی. ٹھیک ہے, مجھے میسج آیا ہے کہ شیخ صاحب قریب ہیں اور پہنچنے والے ہیں, تو پھر ہم ذرا سا آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اس علم کے بارے میں ماشاءاللہ ہمارے یہاں میں نے کہا کہ ماہر علم رجال کافی ہیں, تو انشاءاللہ آپ لوگ جانتے زیادہ ہیں, تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کتب شاملہ اور خاصہ کا مطلب کیا ہوا؟ شاملہ سے مراد یہ کہ اس میں صحیح, ثقہ, ضعیف, صدوق, ہر درجے کے راوی اس کے اندر موجود ہیں. کتب خاصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الگ سے ثقات پہ کتابیں لکھی گئی ہیں, الگ سے ضعفاء پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اور ایک شاملہ کا مطلب یہ ہے کہ بالاستیعاب روات پہ کلام موجود ہے. اور ایک خاصہ کا مطلب یہ ہے مخصوص کتابوں کے راویوں کو جمع کر دیا, جیسے کہ الکمال و فروعہ. کیا مطلب ہوا؟ الکمال و فروعہ. الکمال فی اسماء الرجال امام عبد الغنی مقدسی کی کتاب ہے, خالی کتب ستہ کے راویوں کا تذکرہ ہے. انہوں نے آغاز کیا اس کام.
اس کے بعد جب امام مزی رحمہ اللہ آئے تہذیب الکمال لکھ دی انہوں نے، پھر امام ذہبی نے تہذیب و تہذیب الکمال لکھ دی، اور اس پہ بڑا کام ہوا تو الکمال و فروعہ، پھر تہذیب و تہذیب بھی ہے اور دیگر اس پہ کتابیں ہیں. تو یہ محصور ہیں خاص راویوں پر مشتمل. اچھا میں نے ایک جگہ یہ بات کری جمعے کے خطبے میں، دلچسپ بات ہے سنیے. آپ اگر تہذیب الکمال کتاب کو دیکھیں، اس کے اندر کتب ستہ وملحقاتها، کیا مطلب ملحقاتها؟ امام بخاری کی دیگر کتابیں، امام مسلم کی دیگر کتابیں، امام نسائی ابو داؤد کی دیگر کتابیں، یہ سب ملا کے تقریباً 26-27 کتابوں کے راوی، سب کے سب ان کا تذکرہ تہذیب الکمال 35 جلدوں میں جو کتاب ہے، یعنی ان سب سے بہترین علم رجال کا جو ہمارے پاس ایک مرجع موجود ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو بتائیں گے رواعن، دیکھا طلبہ نے رواعن ہو، پھر بڑے بڑے شیوخ کی گواہی، ان کی زندگی کے حالات، نادر واقعات، ان کی اسانید میں علو نزول ابدال، کیا کیا کچھ. تو میں نے جب کہا کہ امام مزی رحمہ اللہ تک ان 27-28 کتابوں کے راویوں کے وہ حالات آئے ہیں ان میں، اور امام مزی رحمہ اللہ کے اندر دورانیہ ہے کہ کتب الرجال بھی ہیں متقدم، وہ الگ موضوع ہے ہمارا، کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اپنے دادا بلکہ آپ کے والد کے بارے میں وہ نہیں پتا جو امام مزی رحمہ اللہ کو ان حدیثوں کے تمام راویوں کے بارے میں پتہ ہے. یہ بالغ رہی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں، ابھی سوال کروں، کس کو اپنے ابو کے استاد کا نام پتہ ہے جن سے انہوں نے کلاس میٹرک میں 9th میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھا؟ میرے خیال سے کسی ایک کو بھی نہیں پتا ہو. امام مزی سے پوچھیے جناب یہ جبارہ بن مغلس کا ترجمہ پڑھیے، یحییٰ معین کا ترجمہ پڑھیے، خالی یحییٰ معین کے شیوخ جو ہے نا اس میں وہ 300 جگہ کر دیں گے، 300 تلامذہ میں وہ 400 نام لے کر آ جائیں گے بالاستیعاب. اور آپ سوچیں مجھے آپ کو بھی ایک نام ذہن میں نہیں آ رہا، کس کا؟ ہم سے قریب ہمارے ابا جان کا. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس علم کو محفوظ فرمایا. اسی لیے اس امت کا سب سے بڑا خاصہ ہے یہ علم الاسناد. تو آپ جانتے ہیں یہ بات، کسی امت کے اندر کسی نبی کسی بھی شخص کے بارے میں اس کے اقوال کو محفوظ کرنے کا کوئی کرائٹیریا کوئی ضابطہ موجود ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ بڑے بڑے آج جو احادیث پر اعتراض کرنے والے ہیں، جی شیکسپیئر نے فرمایا، جی شیکسپیئر نے یہ کہا، آئنسٹائن یہ کہا کرتا تھا، کہاں سے ملا؟ مشہور ہے. کیا خیال ہے اللہ کے نبی کی حدیث اس طرح قبول کی جاتی؟ جی مشہور ہے. مشہور میں تو گڑبڑ ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں مشہور باتوں میں. خلاصہ یہ کہ یہ بہت بڑا ذخیرہ علم ہے، ذخیرہ حدیث ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. تو مصطلح ہو گئی بات ہماری، جرح تعدیل پہ ہو گئی بات. تخریج کیا؟ تخریج کے علم یاد رکھیے گا 2 اسٹیپ ہیں. ایک تخریج کا مطلب حدیث تک پہنچنے کا طریقہ، یعنی اگر آج کے زمانے میں جناب یہ مکتبہ شاملہ بند ہو جائے، رحمہ اللہ ہو جائے، ہاں امام شاملہ جو ہے وہ رحمہ اللہ وغفر اللہ ہو جائے، تو آپ حدیث کیسے تلاش کریں گے؟ محدثین جس طرح حدیث تلاش کرتے تھے اس کے اندر ہمارے ہاں مشہور 4 طریقے ہیں تخریج کے. تخریج الحدیث بالنظر الى اسنادہ، بالنظر الى متنہ، بالنظر الى موضوعہ، بالنظر الى صفت فیہ. تو حدیث کو اگر آپ دیکھیں، آپ سے ایک نمازی آیا پوچھنے کے لیے، حضرت جی مجھے ایک حدیث ملی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آگے مسواک کے بارے میں، تو آپ کو مل گیا کہ سند کا ایک حصہ مل گیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کی کتابیں الگ ہیں. اگلا بندہ ہے کہ بولا جی امام صاحب ایک حدیث ملی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ اس کے الفاظ ہیں، آپ کو متن کا حصہ مل گیا. اس کے ذریعے اس حدیث کی سندوں تک پہنچنے کی کتب الگ ہیں. ایک بندہ ہے جناب ایک مسواک کے بارے میں حدیث سنی ہوئی، میں نے یاد نہیں آ رہی، مسواک کی تاکید کے بارے میں تھی، اس نے آپ کو حدیث کا موضوع دے دیا، حدیث کے موضوع کے ذریعے حدیث تک پہنچنے والی کتب الگ ہیں. ایک بندہ آیا اس نے کہا جناب ایک حدیث ہے اس میں سنا ہے کہ ایک بندہ اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں، عن ابیہ عن جدہ، یہ سند میں ملتا ہے، حدیث کا مطلب مجھے بھول گیا. آپ بولیں گے چلو تم نے مجھے ایک سند کی ایک صفت دے دی، اس کی الگ سے کتابیں ہیں تو میں وہاں پہ تلاش کر لیتا ہوں. تو یہ 4 طریقے ہوتے ہیں. کہیں کہیں ہمارے مدارس میں 4 سال 1 سال پورا جو ہے نا وہ 4 طریقوں میں لگ جاتا ہے.
لیکن یہ تو ہو گیا کہ بھائی حدیث تک پہنچ گئے. اب کبھی کبھی ان 4 طریقوں کا پورا قائم مقام مکتبہ شاملہ بن جاتا ہے. آپ کو حدیث تک پہنچا دیا اس نے, اس کے طرق دے دیے. تو یہ تخریج حدیث کا دوسرا مرحلہ ہے. اسے کہتے ہیں علم دراست الاسانید. کیا کہتے ہیں؟ علم دراست الاسانید. کہ اب سندیں مل گئی, ان کا دراسہ کرو, راویوں کو دیکھو, اتصال انقطاع کو دیکھو, روایات کے اندر مقارنہ کرو, عدم و شذوذ عدم علت دیکھو. یہ ہے تطبیقی علم حدیث. یہ اس کو علم نقد الحدیث بھی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت لمبی عمر درکار ہے اس کام کے لیے. ہمیں یاد ہے جب مدینہ میں پڑھتے تھے, ہمارے استاد شیخ عبدالباری انصاری نے ہم کو یہ سبجیکٹ پڑھایا تھا. تو پورے سیمسٹر میں ہر طالب علم کو ایک حدیث دی تھی کہ آپ نے اس کو بالاستیعاب تخریج کر کے لے کے آنا. طلبہ ماشاءاللہ پورے سیمسٹر محنت کرتے رہے, سیکھتے بھی تھے اور تطبیق بھی کرتے تھے. اچھا, کلیت الحدیث میں ہمارے وہاں پر ایک کمرہ تھا, اس کا نام تھا قاعۃ التخریج. یعنی اس کی باقاعدہ ایک لیب ہوتی ہے, جس طرح فزکس کی اور بایولوجی کی, کیمسٹری کی لیب ہوتی ہے نا. تو تمام علوم اسلامیہ کے اندر ایک ایسا علم جس کی لیب ہوتی ہے نا, وہ علم حدیث ہے, علم الحدیث تطبیقی. تو اس میں کیا ہوتا تھا, اس کے اندر پروجیکٹر وغیرہ ہوتا تھا, ساری کتابیں رکھی ہوتی تھی. تو کلاس کے اندر ہی ہم لوگ تلاش بھی کرتے تھے, وہ کتاب لاؤ وہ کتاب لاؤ. ایک اس کا عملی انداز ہے. استاد جی نے جب آخری دن ہم نے حدیث پیش کر دی لوگوں نے, تو شیخ نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک حدیث تخریج کر کے آپ کو علم تخریج آ گیا. اب لڑکے سب خاموش ہیں, پورے سیمسٹر میں بھائی محنت کری ہے. تو شیخ نے کہا کہ جب اس طرز پہ آپ لوگ 3000 احادیث کی تخریج کر لیں گے تب آپ کو علم تخریج آئے گا. یہ ان کی بات ہے, آپ کو پسند نہ آئے تو معذرت. 3000 احادیث کی جب تطبیقی طور پر تخریج کر لیں پھر آپ کو آ جائے. یہ تطبیقی علم بہت اس کا الگ اس کا باب ہے. اچھا, کتب نظریہ کا مطلب پتہ ہے کیا؟ میں لکھا ہے نا کتب نظریہ, جو اس علم کے کچھ اصول اور قواعد سکھاتے ہیں آپ کو. یہ یاد رکھیے گا, اس علم کو سکھانے والی کتابیں سب متأخر کتابیں ہیں. سب سے پہلی کتاب اس کے اندر غالباً عبد العزیز الغماری, یہ مغرب کے علماء میں سے ہیں, ان کی کتاب ہے, انٹرنیٹ پر PDF پر آپ کو مل جائے گی, تخریج حدیث سکھانے کی. شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کی بھی ایک کتاب ہے تخریج حدیث کے اوپر. زیادہ اچھی کتاب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, ہمارے مدارس میں وہ جو شامل ہے امام شیخ محمود طحان رحمہ اللہ کی اصول التخریج و دراست الاسانید, وہ ذرا ایک مرتب اور مناہج کے حساب سے تو اچھی کتاب ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ جو اگر مشائخ ہیں تو اس پہ غور کریں کہ اب اس میں اور بھی مفید اچھی کتابیں آ چکی ہیں. جس وقت شیخ نے لکھی تھی تو اس وقت تو یہ ایک بڑا مصدر تھی, آسانی بڑی ہوئی. اب اس میں 2 کتابوں کا نام آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک مدینہ منورہ کے اندر بہت سینئر استاد ہیں عبد الصمد بکر عابد, انہی کی کتاب ہے اصول تخریج الحدیث کے نام سے. اور دوسری کتاب ہے دکتور عبد العزیز الشائع, یہ ریاض یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہیں, ان کی کتاب ہے تخریج الحدیث. مجھے لگتا ہے کافی بہتر انداز سے انہوں نے نظری چیزیں علوم حدیث کی بیان کری. ٹھیک ہے. اچھا, تخریج الحدیث کی کتب تطبیقیہ سے کیا مراد ہوا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ باقاعدہ حدیث تک پہنچنے کے ذرائع, یہ اس کا پہلا پارٹ ہے. اب حدیث پر حکم کیسے لگے گا, جمع طرق کیسے ہوگا, یہ جو اس کا اصل پارٹ ہے. اس میں کون سی کتابیں لکھی گئی کتب تطبیقیہ, یہ بتائیں گے؟ تطبیقی طور پہ باقاعدہ آپ کو تخریج کر کے دکھا دی, یہ آسان ہے. اس میں بے شمار کتابیں ہیں. امام زیلعی کی کتاب کا نہیں سنا آپ نے, الدرایہ؟ امام ابن حجر کی کتاب الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ. امام زیلعی کی کتاب کون سی ہے؟ نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ. پچھلے دنوں ایک شیخ صاحب کہنے لگے کہ حدیثوں پہ نا یہ تصحیح تصحیح کام نہیں کرنا چاہیے, آپ ان کو دکھا دیں نصب الرایہ. بولے یہ امام زیلعی حنفی نے تو یہ کام کر لیا, صحیح کیا ہے غلط کیا؟ ٹھیک ہے. بڑی بڑی کتابیں ہیں تخریج حدیث کی, باقاعدہ انہوں نے. اب سمجھ لیجیے بات کو, الہدایہ للمرغینانی سب جانتے ہیں کتاب کو, اس میں بے شمار احادیث ہیں. اب وہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے, کس کے طرق کہاں ہیں, یہ امام زیلعی رحمہ اللہ بیان کیا, اور بڑا ان کا مقام مرتبہ ہے, احترام علماء کے ان کا, اور وہ حنفی علماء میں سے ہیں. اسی پر اعتماد کرتے ہوئے ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا ذرا اختصار کیا ہے, الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ.
اچھا بتاؤ ایک بڑی دلچسپ بات، علم حدیث تمام علوم کا خادم علم بھی ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ہر علم پڑھنے والے کو علم حدیث کی ضرورت ہے، کیونکہ تخریج کی کتابیں جو ہیں وہ خالی فقہ یا حدیثی کتابیں نہیں ہیں، تخریج و احادیث الکشاف امام زیلعی کی ہے، امام ابن حجر نے کشاف جو ہے تفسیری کتاب الزمخشری کی، اس کی احادیث کی تخریج کری ہے، سیرت کی کتابوں کی تخریج کری ہے محدثین، اب سب کی کتابوں کے نام کیسے رہتا ہے آپ کے سامنے؟ اچھا میں بتا دوں کہ ہر علم کا خادم علم ہے، اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ ایک کتاب کا نام سنا ہے البدر المنیر فی تخریج احادیث الشرح الکبیر، کسی کتاب ہے 36 جلدوں میں ہے، 36 جلدوں میں، امام ابن الملقن جو کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے استاد تھے، ٹھیک ہے، کیا کیا انہوں نے؟ تخریج کری ہے کس کتاب کی؟ الشرح الکبیر۔ الشرح الکبیر کس کی ہے؟ ابو القاسم الرافعی کی۔ یہ کون ہے؟ یہ وقت کے بڑے بہت سینئر شافعی عالم تھے، جنہوں نے کیا کیا؟ امام ابو حامد الغزالی مشہور ہے، ان کی فقہ شافعی میں 3 کتابیں ہیں، نوٹ کیجئے آپ لوگ، الوجیز، البسیط اور الوسیط۔ وجیز مختصر، بسیط مفصل، وسیط درمیانی۔ ابو حامد غزالی کا کہیں کہ ہمارے یہاں کچھ ایک منفی سیاق میں نام رہتا ہے، ان کا علم کلام سے ایک صلہ ہونے کی وجہ سے، اور ان کی بعض زہد پہ کتابوں میں کثرت سے ضعیف منکر روایت ہونے کی وجہ سے، البتہ وہ علم کلام کے علاوہ شریعت کے علوم کے اندر، اصول اور فقہ کے اندر اونچے مقام پر فائز ہے، حتیٰ کہ ان کی کتاب جو ہے المستصفیٰ اصول فقہ کے اندر، اسی کتاب کو مختصر اور اضافہ کر کے امام ابن قدامہ المقدسی نے روضۃ الناظر لکھی، وہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ روضۃ الناظر و جنۃ المناظر جو ہے یہ اصل میں مستصفیٰ کا خلاصہ ہے۔ چلے خیر بات کی اور نہ پھیل جائے، تو ابو حامد غزالی کی کتاب جو ہے الوجیز، الوسیط، البسیط، تینوں مطبوع ہیں۔ الوجیز ابو القاسم الرافعی دیکھا کہ ہمارے زمانے میں بہت پھیل گئی، تو اس کی شرح لکھ دی انہوں نے، مفصل شرح، العزیز فی شرح الوجیز۔ ابن ملقن رحمہ اللہ نے دیکھا کہ بھائی ہمارے زمانے میں تو یہ العزیز فی شرح الوجیز جو ہے نا، رافعی کی شرح، اس کی بڑی شہرت ہے، ایسا کرتا ہوں اس کی احادیث پر حکم لگا دیتا ہوں تاکہ صحیح احادیث لوگ اپنائیں، ضعیف احادیث کو لوگ چھوڑ دیں۔ اسی کتاب کا خلاصہ کر دیا امام ابن حجر نے، جسے آپ جانتے ہیں التلخیص الحبیر۔ تو التلخیص الحبیر کیا ہے؟ وہ اصل میں بدر منی کا خلاصہ ہے۔ بدر منی کیا ہے؟ وہ الشرح الکبیر کی احادیث کی تخریج ہے۔ الشرح الکبیر کیا ہے؟ وہ امام ابو حامد غزالی کی فقہ شافعی میں لکھی ہوئی ایک مختصر متن کی شرح ہے۔ تو تمام علوم کے خادم دیکھ رہے ہیں آپ محدثین کیسے ہوئے۔ ابن حجر آپ کو پسند ہیں، اور ابن حجر نے جن کتابوں کی خدمت کری، ہمیں ان سے وہ علمیت کا انداز یا وہ سوچنے کا انداز بھی لینا چاہیے، کس طرح سے کس کس علم کی انہوں نے خدمت کی طرف بات کری۔ تھک تو نہیں گئے؟ یقیناً تھک گئے ہوں۔ کیسے جگائیں آپ کو یہ کتابیں تقسیم کر کے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کب کس سوال میں کتاب دیں اور کب کس سوال میں کتاب چھوڑیں۔ مکمل کر لیں تھوڑا سا، یا بس علم الاستاد مکمل کر لیتے ہیں؟ اللہ نے موقع دیا کبھی تو پھر مزید کوئی بات ہو جائے۔ اچھا، علم العلم میں بہت زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ شاید کچھ مبتدئ طلبہ ہیں وہ کچھ پریشان نہ ہو جائے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کشف والا علم ہے اور اس کے اندر محدثین کا تصوف جو ہے اس کے کچھ اشارے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو امام ابن مہدی رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا، کیسے معلوم کر لیتے ہیں اس میں خطا ہے، اس میں صحیح ہے، یہ ٹھیک غلط ہے، اس حدیث میں غلطی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا الزم ما انا فیہ 20 سنہ تعرف منہ ما اعرف، 20 سال تک لازم کر لو اپنے اوپر یہ کام جو میں کر رہا ہوں، تمہیں بھی پہچان ہو جائے گی اس علم کے بارے میں جو مجھے پہچان ہے۔ سوالوں کیسے معلوم کر لیتے ہیں محدثین اس حدیث میں خطا ہوئی ہے اور یہ حدیث باریک خطا سے محفوظ ہے؟ تو مثال کہہ دی علماء نے، کہا کہ کسیرفی، جاؤ اور منی چینجر دیکھا ہے آپ نے؟ اب تو مشین رکھی ہوتی ہے انہوں نے، لیکن چلیں آپ بولیں گے ایک منی چینجر والا مشین نہیں ہے، کیا خیال ہے وہ نوٹ کو پلٹ کے بتا دے گا نا آپ کو کہ جاری نوٹ اگر آئے گا اس کے ہاتھ میں فوراً سے وہ الگ ہو جائے گا، ایسا ہی ہے۔
یا بعض علماء نے مثال دی کہ جو درہم و دینار کو پہچانتے ہیں، سونار جو ہوتا ہے، آپ اس کے بعد لے جائیں جناب گھر بیٹھ کے آپ لوہے کے اوپر سونے کا رنگ کریں، بولے جی یہ سونے کی انگوٹھی کتنے کی دیں گے، وہ ہاتھ میں پکڑتی بولے گا پھینکو اس کو. آپ بولیں گے یار کیسے آپ کو معلوم ہو گیا؟ میرے 10 دوستوں نے کہا ماشاء اللہ تمہارے پاس سونے کی انگوٹھی، کیا بات ہے تمہاری. آپ نے ہاتھ میں پکڑتے ہی پہچان لیا. بولے گا یہ ہماری فیلڈ ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. تو علم علل خلاصہ یہ ہے، دو جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی، اور یہ دونوں مثالیں میری نہیں ہیں، ائمہ نے یہ مثالیں باقاعدہ دی ہیں. اچھا میں نے کہا تھا کہ علم الرجال پہ کلام کرنے والے لوگ بڑے کم ہوتے تھے. اس کا یاد رکھیے گا بات، یہ ان کے شدت الورع کی علامت ہے، اللہ کے خوف کی علامت ہے. اور کثرت کے ساتھ جرأت کے ساتھ لوگوں کے بارے میں رائے دینا، یہ ایک قلت الورع اور قلت الخوف من اللہ کی علامت ہے. اور ہم طلباء کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آج کل کی بھی کبھی کبھار کچھ لوگوں کے بارے میں جب رائے پوچھی جائے تو بقدر ضرورت اور مکمل دیانتداری اور انصاف کے ساتھ رائے دی جائے. بقدر ضرورت بہت اہم ہے. یہ نہیں آپ بیٹھے آؤ بیٹھو میں بتاتا ہوں تمہیں، آج کل اسی کلپ آ رہے ہیں، بیٹھو بتاتا ہوں تمہیں اس کی حقیقت. ایک اور بندہ ہے جو تم نے سنا ہے، نہیں سنا، چلو میں بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں، تم سن لینا اس کو جا کے. ارے بھائی اس نے سنا ہی نہیں ہے اس کو، آپ بلا وجہ اس کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ختم ہو گیا سارا علم کی باتیں، ختم ہو گئی ساری کام کی باتیں. تو کہیں کہیں یہ فاقہۃ المجالس بن جاتا ہے، محفل کی جو ہے رونق بن جاتی ہے لوگوں کے بارے میں آراء قائم کرنا. تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے. محدثین نے یہ معمولی بات نہیں ہے، بقدر ضرورت یہ کام کیا. اچھا تو میں کہہ رہا تھا کہ علم العلل کی جو ائمہ ہیں وہ علم الرجال میں کلام کرنے والے ائمہ سے بھی کم ہیں. اور اس میں جو سرخیل ہیں وہ امام شعبہ بن الحجاج رحمہ اللہ ہیں. امام شعبہ، ان کا اس کے اندر بہت اونچا مقام ہے. اور کئی سارے ائمہ یہ گواہیاں موجود ہیں کہ سب سے پہلے رجال میں ایک خاص انداز سے چھانپ ڈھنک کرنے والے اور علل کی پہچان اور پہچان دینے والے وہ امام شعبہ بن الحجاج. اس کے بعد اور کون کون سے نام بتائیں گے مشہور نام؟ جی شیخ عبدالوہاب. امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، علی بن مدینی رحمہ اللہ. امام العلل اگر آپ کہیں تو وہ امام علی مدینی قرار پاتے ہیں. اچھا امام علی مدینی کی نا بے شمار کتابیں تھیں، اور کتنی بھی تھیں ہمارے پاس؟ 4-5. امام خطیب بغدادی نے بڑا افسوس کیا، کہا کہ کاش ان کی وہ کتابیں بچ جاتی. قدیم عرصے سے وہ کتابیں فی حکم المفقود ہیں، ورنہ ان کی 30-40 سے اوپر کتابیں ہیں. امام علی بن مدینی جو امام بخاری کے بھی استاد تھے. اور کوئی نام بتا رہے تھے آپ لوگ؟ امام بخاری رحمہ اللہ، امام العلل، اور ہاں امام الدارقطنی ابو الحسن الدارقطنی، اور امام نسائی رحمہ اللہ. احسن. ان کی سنن کبریٰ، سنن نسائی الصغریٰ، دونوں کے اندر بے شمار علل کے اوپر کلام موجود ہے. سنن نسائی کبریٰ ایک ایسی کتاب ہے جو ذرا ہماری نظر سے اوجھل رہتی ہے، ورنہ اس کے اندر بے شمار علوم ہیں، خصوصاً علوم الاسناد کا جن کو شوق ہے اہتمام کا، تو ان کے لیے سنن نسائی کبریٰ میں بہت بڑا مادہ ہے، تھوڑی سی نظر سے اوجھل رہتی ہے. کون کا نام بتا رہے تھے آپ؟ من ائمۃ العلل امام ترمذی رحمہ اللہ، عبد الرحمن بن مہدی، ابو زرع الرازی، ابو حاتم الرازی، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی، ٹھیک ہے، یعقوب بن شیبہ، صالح بن جزرہ، بے شمار ائمہ کرام ہیں، یہ ائمۃ العلل میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کتب خالی میں آپ کو سامنے بتانا چاہتا ہوں ایک ریفرنس. کتاب کا نام سنا ہو آپ نے؟ العلل دارقطنی. امام دارقطنی رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے نا العلل، اس کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں کہا کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد البرقانی کو یہ کتاب اپنے حفظ سے املا کرائی. آج یہ کتاب جو چھپی ہوئی ہے 15 جلدوں میں ہے، اور اس کی کچھ اجزاء ابھی تک چھپے نہیں ہیں. مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ میں پی ایچ ڈی کی تھیسس مکمل کر چکی ہے اس کتاب میں. امام ذہبی کہتے ہیں اگر یہ بات ثابت ہے کہ امام دارقطنی اپنے حفظ سے املا کرایا کرتے تھے اپنے شاگرد البرقانی کو، فَهَذَا يَقْضِي أَنَّهُ أَحْفَظُ أَهْلِ الدُّنْيَا، تو یہ اس بات کا فیصلہ کر دیتی ہے بات کہ دنیا کے اندر ان سے بڑا حافظ اس وقت کہہ لیجیے ہم ذرا تاکہ مقدس اور نیک ہستیوں کو اس سے نکال دیں، ہم کہہ لیں کہ ان کے زمانے میں پوری دنیا میں ان جیسا حافظ
کوئی بھی نہیں تھا. ورنہ امام ذہبی کا کلمے میں ذرا اطلاق ہے احفظ اہل الدنیا. تو میں ویسے جب یہ بیان کرتا ہوں تو میں ذرا صحابہ کرام اور یقیناً انبیاء کرام کے دور کو اس سے استثناء کرنا چاہیے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو یہ علل دارقطنی کا دیکھیے آپ عجوبہ ہے. حدیث آپ کو لگے گا صحیح ہے, اس پہ تلاش کریں گے, بولیں گے اس میں یہ علت ہے, آپ بولیں گے ماشاء اللہ, جیسے کہا نا علم رجال اسنادہ صحیح ہے, وہ بتائیں گے جناب اس کی آپ کو جو سند ملی ہے نا اسنادہ صحیح, یہ واحد سند متصل ہے, باقی اس کی 11 سندیں سب کے سب مرسل ہیں. اب تم متصل کو دیکھ کے حکم لگا رہے ہو, جو 11 طرق اسی سند کے ہیں ان کو چھوڑ رہے ہو. اس کی مثال ایسے ہے کہ اب 11 شاگرد بیٹھے ہوئے کلاس میں, استاد جی نے کہا کہ میں کل نہیں آؤں گا, کل چھٹی ہے. ہاں مطمئن ہے, میں بھی نہیں آؤں گا, کل چھٹی ہے. اب 11 میں سے 10 سن لیں کل چھٹی ہے, ایک سن لیں کل آنا ہے. اب جو آگے آنے والے لوگ ہیں, بعد والے لوگ ہیں, سوچئے وہ ان 10 کو بولیں یار آپ اپنے گھر میں بیٹھو, ہم نے خالی اسی کی بات ماننی ہے, کل آنا ہے. جب وہ آئیں گے کل کیا ملے گا ان کو؟ کچھ بھی نہیں ملے گا نا. سمجھداری کیا تھی کہ 11 کے 11 شاگردوں کے بارے میں معلوم کرو کہ بھئی جب وہ 11 کلاس میں موجود تھے تو کیا وہ سب کے سب یہی بات آگے بیان کر رہے ہیں؟ اگر ان میں اختلاف پایا جاتا ہے تو پھر مزید تحقیق کرو, یہاں تک کہ تم صحیح ترین بات تک پہنچو کہ استاد نے کلاس میں کیا کہا ہے. ایک کی بات کو لے لو گے, صحیح رائے تک نہیں پہنچ پاؤ گے. تو یہ ہے جمع الطرق کا باب, جو کہ میں نے کہا کہ علم علل سے اس کا تعلق ہے. اچھا, اس کی کتب نظریہ کے اندر امام مسلم کی التمیز آ جاتی ہے, جو علل کے کچھ قواعد آپ کو سکھائے گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امام ابن رجب حنبلی کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے آج, شرح العلل الصغیر, وہ بھی آپ کو اس کے کچھ نظری قواعد سکھائے گی. ورنہ یہ ایک تطبیقی کتابیں ہیں, اس کے اندر بہت لمبی لمبی. اچھا, یہ جو علل دارقطنی ہے نا, اس کے جو محقق تھے شیخ محفوظ الرحمن بن زین اللہ السلفی, ان کے بیٹے میرے کلاس فیلو تھے مدینہ منورہ میں, بہت اچھے دوست ہیں, ہندوستان سے ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے مقدمہ لکھا ہے جو اس میں 50 سے زائد کتب العلل کے نام لکھے, مخطوط اور مفقود, فی حکم مفقود, 50 سے زائد. ابھی ہم سب جو بات کر رہے ہیں وہ امام علی مدینی کی منتخب ہے علل, اور ایک ہے علل الحدیث ابن ابی حاتم الرازی کی, اور علل دارقطنی. بس ان 3 کا نام لیتے ہیں اور بولتے ہیں جی وصلی اللہ علی النبی. ہاں, وہ کہتے ہیں 50 سے زائد باقاعدہ اس علم میں لکھی ہوئی کتابیں تھیں. نام اگر آپ کو دیکھنے, آپ کو میں نے مقدمہ بتا دیا شیخ محفوظ الرحمن کا علل دارقطنی کا مقدمہ. اچھا, امام احمد کی کئی ساری کتابیں ہیں اس کے اندر, آپ جانتے ہیں العلل معرفت الرجال, بعض ان کے بیٹے صالح نے روایت کری ہیں, بعض ان کے بیٹے عبداللہ نے روایت کری ہیں, 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہیں. بعض جو ہے وہ المروزی کے شاگرد ہیں, انہوں نے روایت کری ہیں, وغیرہ وغیرہ. امام مسلم کی 2 کتابوں کا نام تھے, ایک تو مقدمہ تھا, وہ تو پہلے تھا. علل کے اندر التمییز, اس کی شرح بھی ہے ہمارے مدینہ منورہ کے استاد, ابھی قریب میں چھپی ہے وہ شرح, PDF بھی نیٹ پہ مل جاتی ہے. شیخ حافظ بن احمد الحکمی یا حافظ بن محمد الحکمی حفظہ اللہ, مدینہ یونیورسٹی کے سینئر استاد ہیں, انہوں نے یہ تمییز کی شرح بھی کری. ان کا کافی اہتمام تھا اس کتاب کے بارے میں. آخری بات ہے جناب وہ ہے الاتصال والانقطاع کا باب. جیسے میں نے بتایا آپ کو یہ بڑا اہم باب ہے. اور کتب المراسیل, اچھا 2 کتابوں کا نام ذہن میں رکھیے گا اور مشہور بھی ہیں. ایک ہے مراسیل ابن ابی حاتم الرازی. اچھا, یہ جو تھے نا ابن ابی حاتم, بڑے متواضع شخصیت تھے, خود بڑے محدث تھے, لیکن ساری کتابیں جو ہے نا وہ اپنے ابا جان اور اپنے ماموں ابو زرع الرازی ان کے علم کو نشر کرنے میں لکھی. تو ان کی ہر کتاب میں آپ دیکھیں گے سألت ابی سألت ابا زرع, سألت ابی سألت ابا زرع, یہی کتابوں میں لے. تو ان کے سب سے بڑے حسنات میں سے کہ یہ اپنے والد کے اس طرح علم کے ناشر بن گئے. المراسیل جو ہے امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی, اس میں یہی ملے گا آپ کو. ابو ہریرہ, پھر نیچے ملے گا لم یسمع منہ الحسن بصری ولا فلان, کس کس نے ان سے نہیں سنا ہوا. یعنی کہ اگر آپ کو روایت مل رہی ہے ذخیرہ حدیث میں تو چیک کرو کتاب المراسیل کو. ایسا تو نہیں کہ ان کے درمیان کوئی راوی ساقط ہے, کیونکہ ان کا نص اس پر مقدم ہے کہ آپ کو 3 روایتیں مل گئی ہیں جس میں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. مشکل ہو گئی بات. امام ابو حاتم الرازی کہیں کہ فلاں نے حضرت ابو ہریرہ سے نہیں سنا, یہ زیادہ اہمیت کی بات ہے. یہ آپ کو علم حدیث کے اندر 3 روایتیں مل رہی ہیں عن کے لفظ کے ساتھ کہ جناب اس نے اس سے وہ روایت لی ہے. وہ روایت ان سے کر رہے ہیں, بیچ میں بندہ ساقط ہے کہ نہیں آپ کو پتہ نہیں چل رہا.
لیکن ابو حاتم کی جو گواہی ہے اور جو ان کا لکھنا ہے یہ علم العلل میں سے ہے، یہ مقدم ہوگا عام لکھے جانے جو حدیثی کتابوں میں تصرفات آپ کو مل جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، ایک کتاب ہے کتاب المراسیل امام ابو داؤد سجستانی کی، وہ یہ والی نہیں ہے، اس میں وہ مرسل روایتیں جسے آپ جانتے ہیں مرسل بمعنی منقطع، یا تو تابعی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، یا اس کی سند میں انقطاع پایا جاتا ہے واضح طور پہ۔ یہ امام ابو داؤد کی کتاب روایات کی ہے، امام ابن ابی حاتم کی کتاب راویوں کی ہے۔ وہاں کس کی سماع کیسے ثابت ہے یا نہیں، یہ ابن ابی حاتم کی کتاب میں ہے۔ اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے امثلہ ذکر کرے ہیں مرسل احادیث کے اور منقطع احادیث کے۔ آخری جو ہمارا ٹاپک ہے ابھی آج کی بات کا وہ ہے مناہج المحدثین۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب باب ہے۔ آپ ابھی پڑھتے ہیں جی امام بخاری کی شرائط کیا ہیں، ایسا ہی ہے، صحیح علی شرط الشیخین، صحیح علی شرط بخاری مسلم۔ اس کا مطلب ان ائمہ کی کوئی شروط تھی، ان ائمہ کے سامنے کچھ ضابطے ہوا کرتے تھے، ایسے نہیں کہ بس اپنی مرضی سے کوئی بھی کتاب کیسی بھی تاریخ لکھ دی، ضابطوں کے ساتھ باقاعدہ کتابیں لکھی جایا کرتی تھیں۔ تو ان ضابطوں کو پہچاننے والے ائمہ کرام ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی ہیں۔ دو تین کتابوں کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، امید ہے آپ نے سنا ہوگا نام۔ ایک کتاب ہے شروط الائمہ الخمسہ، یہ امام الحازمی کی کتاب ہے، یہ وہی ہے جن کی آگے ناسخ منسوخ کی کتاب ہے۔ شروط الائمہ الخمسہ، یہ کون ہے خمسہ؟ بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی۔ ابن ماجہ کیوں نہیں بھائی؟ ہاں، ابن ماجہ جو ہے وہ ان کے زمانے میں ہی چھٹی کتاب بنائی گئی تھی۔ سب سے پہلے ابن ماجہ کو چھٹی کتاب قرار دینے والے ابو الفضل ابن طاہر المقدسی ہیں۔ ان سے پہلے علماء میں چھٹی کتاب جو ہے نا وہ موطا ہوتی تھی۔ یہ چھٹی صدی کے اندر آگے ابن طاہر المقدسی نے سب سے پہلے کہا کہ بھئی موطا کی جو روایات ہیں نا وہ 90% بخاری مسلم میں آ گئیں۔ البتہ ابن ماجہ میں منفرد روایات جو صرف امام ابن ماجہ بیان کر رہے ہیں کتب خمسہ میں نہیں ہیں، ان کی تعداد 1300 کے لگ بھگ ہے۔ تو چھٹی کتاب کس کو ہونا چاہیے تاکہ کچھ نئی احادیث پر بھی ہماری نظر رہے۔ بات سمجھے آپ؟ یہ ابن طاہر المقدسی القیسرانی کہلاتے ہیں، ابو الفضل، چھٹی صدی کے آغاز میں انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا، چھٹی کتاب کو شامل کیا ابن ماجہ کو، ورنہ میں نے کہا موطا ہوتی تھی، اور یہ اس وجہ سے کیا تاکہ ان منفرد احادیث پر علماء کی نظر آ جائے۔ ابن حجر تمنا کرتے تھے کہ کاش ابن المقدسی رحمہ اللہ نے سنن دارمی کو چھٹی کتاب بنایا ہوتا۔ دیکھیے ان کا بڑا ادب ہے۔ اب وہ اصطلاح کتب ستہ کی عام ہو گئی نا، تو ابن حجر یہ کہنے کے لیے نہیں آئے نہیں یہ 5ویں صدی سے لے کر 8ویں صدی تک جو لوگ تھے نا، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ کی غلطیاں معاف فرمائے، دارمی کو ڈال دو، نہیں، جرأت نہیں ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے۔ ائمہ کا جو تعامل اور جو ایک چیز کو قبول عام حاصل ہو گیا، بس اب اسی پہ آگے رہنا ہے، لیکن دل کی خواہش کا اظہار کر دیا کہ سنن دارمی کی جو روایات ہیں وہ اصح اسنادن و انظف متنن ہیں، اگر آپ تقابل کر لیں ابن ماجہ کے ساتھ۔ تو انہوں نے خواہش کا ہی خالی اظہار کیا کہ کاش چھٹی کتاب اس کو شامل کر دیا کرتے۔ تو میں نے کہا کہ شروط الائمہ الخمسہ حازمی کی، اور شروط الائمہ الستہ ہے یہ کس کی؟ ابن طاہر المقدسی رحمہ اللہ کی۔ اس میں بتا دیں کہ امام بخاری کی شرائط کیا تھے راویوں میں، حدیثوں میں۔ امام مسلم کے سامنے کیا کیا شرائط دیتے تھے راویوں میں، حدیثوں میں، طبقات ہیں راویوں کے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، متاخرین میں سے ہمارے یہاں نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے ایک اچھی کتاب لکھی ہے، اس میں بھی آپ کو مناہج المحدثین کا تذکرہ مل جائے گا، الحطہ فی ذکر الصحاح الستہ۔ نواب صدیق حسن خان کی کتاب ہے، ایک جلد میں، الحطہ فی ذکر الصحاح الستہ۔ نواب صدیق حسن خان القنوجی البخاری۔ اور آخری کتاب ڈاکٹر عبدالعزیز شاعری کی ابھی چھپی ہے نئی، الکتب الستہ کے نام سے، الکتب الستہ۔ تو الصحاح الستہ کے بجائے جو حدیث کے طلبہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کتب ستہ کی اصطلاح کو زیادہ عام کریں۔ صحاح ستہ بے اعتبار غالب کہنے میں منع نہیں ہے، لوگوں میں دارج ہو گئی ہے، لیکن الاقرب الی الصواب والاقرب الی الواقع کہ یہ کتب ستہ ہیں، ان کا ایک خاص مقام مرتبہ ہے، لیکن صحاح ستہ سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا یہ حدیث صحاح ستہ میں ہے کہ نہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ اگر صحاح ستہ میں آ گئی وہ صحیح ہے، اگر اس میں نہیں ہے تو گڑبڑ ہے۔ یہ ہمارے یہاں کچھ لوگ خود سے مفروضے قائم کر لیتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ مسند احمد کے اندر جو ہے نا، یہ غایت المقتصد فی زوائد مسند احمد جو ہے،
شیخ ارشاد اثری حفظہ اللہ نے جس کی تحقیق کری 5000 سے زائد وہ حدیثیں ہیں مسند احمد میں جو زائد ہیں کتب ستہ سے. کیا خیال ہے چھوڑ دیں حدیثوں کو؟ امام احمد بن حنبل کے مسند میں 5000 سے زائد حدیثیں کتب ستہ. پہلا چلیں انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ علوم السند کا ٹاپک مکمل ہوا. اللہ نے یہ الحتہ فی ذکر الصحاح الستہ، تو اللہ نے موقع دیا تو کبھی انشاءاللہ مزید موقع ہوگا آپ سے بات کریں گے. اور ما کان من الصواب فمن اللہ وما کان من خطأ فمن نفسه من الشیطان. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم وجزاکم خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.